جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ حماد مرزا ہے اور آج میں یہ ہمارے چینل کی تھرڈ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو، خاص طور پر پیمنٹ کی شرائط کے بارے میں ہے، یا جو بھی قواعد و ضوابط کسی ایگریمنٹ میں رکھے جاتے ہیں اس لحاظ سے ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور یہ خاص طور پر میڈیکل بلنگ کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا میڈیکل بلنگ کے بارے میں، تو اسی کی ہی بات کریں گے۔ ایک اس کے علاوہ ابھی میں صرف کاروبار کے متعلق ہی بات کر رہا ہوں گا، تو خاص طور پر جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف بزنس لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یا بزنس پروفیشنلز کی بات کر رہا ہوں، یا فری لانسرز کی بات کر رہا ہوں، جو کہ سولو بزنس ہیں، پارٹنرشپ میں ہیں، یا بڑی جائنٹ کمپنیز ہیں۔ جو سیلریز کے متعلق ہے اس کے لیے ایک علیحدہ سے ایک سیریز ضرور بنائی جائے گی کہ لوگ یہ جان سکیں کیسے جاب اچھی حاصل کرنی ہے، اور کیسی کس کمپنی میں جانا ہے، اور کیا ایجوکیشن چاہیے، اور کیا اس کے سوال و جواب اور باقی ساری معاملات ہونے چاہیے، اور سیلری کیسے کیسے انکریز ہو سکتی ہے، اور کیسے ہم بہتر طریقے سے آگے گرو کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بزنس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ہم ڈاکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں تمہاری بلنگ سروسز کروں گا، یا ایک بینگ کمپنی ہم اس کو آفر کرتے ہیں، تو اس میں کیا بزنس ٹرمز ہو سکتی ہیں۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ ایک پرسنٹیج طے ہو سکتی ہے، جس میں وہ 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، 6% تک اس حد تک جا سکتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے، یا انڈیا میں رہتے ہوئے، یا اور بھی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، انڈسٹری جو سٹینڈرڈ ریٹ ہیں یو ایس میں وہ تقریباً 6 to 9% ہیں، لیکن لوگ 12% بھی چارج کر رہے ہوتے ہیں کچھ اسپیشلٹیز کے اوپر۔ اٹ ریئلی ڈیپینڈس، مہنگی اسپیشلٹیز والے لوگ پرسنٹیج پہ جانا پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک دوسرے جو ہے نا قیمت کے لحاظ سے دوسرے جو میتھڈ ہیں یا دوسرے طریقہ کار ہیں ان کو اپنانا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم بات کرتے ہیں پرسنٹیج کی۔ عموماً جو نارمل رینج کی اسپیشلٹیز ہیں جیسے فزیکل تھراپی ہے، پرائمری کیئر ہے، گائنیکالوجی ہے، ریڈیالوجی ہے، ڈینٹسٹس ہیں، اور بھی اکوپنکچرسٹ ہیں، کائروپریکٹرز ہیں، یہ پے پر پرفارمنس کے ماڈل پہ جاتے ہیں کہ جتنی پرفارمنس ہوگی اتنا ہم پے کر دیں گے، اور اس کو پرسنٹیج ماڈل بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا کسی کی پرفارمنس ہے اس کے لحاظ سے اس کو پے کیا جائے گا، کیونکہ ان کی پیمنٹس تھوڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی پرسنٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو یہ ماڈل اچھا لگتا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک سستا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ایک پرسنٹیج ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ اور جو بلنگ کمپنیز ہیں وہ پچ بھی اس طریقے سے ہی کر رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ لوگ یا یہ ماڈل وہ ڈاکٹرز اختیار کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ لوکل امریکنز نہیں ہوتے، اور وہ فورن ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور ان کو اگر لیس وہ آفر کروائی جائیں تھوڑی سی پرسنٹیج تو وہ اس کے لیے زیادہ اپنی خواہش بھی شو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تھوڑی کم پرسنٹیج پہ جانا چاہیں گے، ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے یا اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ ایک برانڈ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو قیمت ہے وہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں کہ فرض کریں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ $1,00,000 مہینے کا کما رہا ہے، تو وہ $1,00,000 مہینے کا کمائے گا، تو اس میں سے اگر اس کو 3% پہ بلنگ کرنی پڑ جاتی ہے یا 5% پہ، تو اس کے لیے اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا $2,000،
اس کے لیے اس کا کیش فلو مانی رکھتا ہے تاکہ اس کو مہینے کی برابر سروسز پہنچ رہی ہوں، برابر کی برابر جو پیمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہوں. انہیں وہ ری ایمبرسمنٹس کہتے ہیں. ری ایمبرسمنٹس ان پیمنٹس کو کہتے ہیں جو پہلے ڈاکٹر اس کی کاسٹ پہلے لگاتا ہے اور اس کو بعد میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، کیونکہ سیٹ اپ اس نے سارا پہلے لگایا ہوتا ہے، سروسز اس نے ساری پہلے دی ہوتی ہیں، مارکیٹنگ بھی پہلے کر چکا ہوتا ہے، ٹولز پہلے خرید چکا ہوتا ہے، سارا کچھ کر کے. تو اس کے عوض جو بعد میں جو سروسز پیمنٹس آتی ہیں اس کو ہم ری ایمبرسمنٹس کہتے ہیں. تو جو ڈاکٹرز کی ری ایمبرسمنٹ ہیں اس کو وہ جو باقی کا 95% ہے، 94% ہے، 96% ہے یا 97% کہہ لیں آپ، اس کو وہ سیم لیس اور وداؤٹ اینی ہرڈل یا کوئی بھی پرابلم کے بغیر، کوئی بھی رکاوٹ کے بغیر اس کو اس کے اکاؤنٹ میں چاہیے ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ سروس اچھی دے رہے ہیں تو پرائسنگ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا مختلف طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کلائنٹ کو کم ریٹ دے کے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی شاید آپ کو مارکیٹ میں لوگ مل جائیں گے جو کم پرائس پہ آپ کو کہیں کہ جی آپ کر لیں، لیکن اس سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنی کمپنی کا یا اپنی برانڈ کا یا اپنی گڈ ول کا ستیہ ناش کر بیٹھیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی پرائسنگ ماڈل جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ مارکیٹ کے لحاظ سے رکھیں، بہت کم پرائسنگ پہ نہ آ جائیں. اگر کسی کو آپ 4% پچ کر رہے ہیں تو اس کو 5% بھی پچ کریں دیں گے تو وہ 5% پہ ہنس کے آ جائے گا، کیونکہ امریکہ میں اتنا کم ریٹ کوئی نہیں دیتا. اگر آپ کسی کو 4 یا 5% ویسے ہی اسے ریٹ دے رہے ہوں تو ان کو ویسے بالکل اس ریٹ سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب امریکن اون کمپنی نہیں ہے. یہ ان کی روٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دی امریکہ ہیں، یا وہ کہیں اور بیٹھ کے ان کا آپریشن سینٹر کہیں اور بنا ہوا ہے. یہ ان کو بیک آف دی مائنڈ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہاں پہ رہ کے اتنی کم کاسٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ اتنی کم کاسٹ پہ وہ بلنگ کر سکتے ہیں. تو میں سبھی دوستوں کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ کم از کم 4% سے کم پہ نہ جائیں، اور اگر بلنگ کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی کمپنی کے خرچے بھی بہتر چلا سکیں گے اور مارکیٹنگ بجٹ بھی نکال سکیں گے اور اچھے طریقے سے گرو بھی کر سکیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ان کو اچھی سروس بھی پرووائڈ کر سکیں گے. لیکن جب ہم بہت کم ریشو پہ، جیسے لوگ 1.5 1.99 یا 2.99% پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر تو پاکستان میں رہ کے خرچے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں مینیج کرنے. اگر ہمیں یہاں پہ انفراسٹرکچر کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، یا لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جائے، یا گرمیاں آ جائیں اسے تھوڑا سا لانا پڑ جائے، یہ میں تھوڑی سی آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر چیزیں مشکل میں آ جاتی ہیں. تو اس کوشش کریں کہ اپنا جو معیار ہے قیمت کا وہ ایک مناسب رکھیں، بہت کم پہ نہ آ جائیں، اور تھوڑی سی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اچھی سروس دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہم چارج کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فار فری. اور بزنس میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا، اور صرف اگر مفت والا لگائیں گے تو وہ تو پھر پہلے ہی سمجھ ہوں گے کہ یہ اب ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایلیجبلٹی آپ کی جو ہے نا بغیر کسی قیمت کے ویریفائی کر رہے ہوں گے، اور ایک جو آپ کا جو کریڈینشلنگ ہے وہ بھی ہم بغیر کسی معاوضے کے وہ کر دیں گے آپ کی بلنگ کے پیکیج میں ہی. تو ایک تو وہ مارکیٹ میں باقی سب کا بھی ٹرینڈ خراب کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بھی رزق کم کر رہے ہیں. ایک امریکہ میں یہاں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا جس میں لوگ مفت میں جا کے لوگوں کے دفتروں کے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں شاید ایسا لوگ کر لیتے ہیں، کام کروا کے کسی کو پیسے نہیں دیتے، لیکن وہاں پہ ایسا بالکل تصور نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب کو میں کہوں گا کہ آپ نے تھوڑے سے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اپنے اپ گریڈ رکھیے گا، برانڈ ڈیولپ کریں. اور بہت ساری کمپنیز ہیں پاکستان میں ایسی، انڈیا میں ایسی، جنہوں نے اپنا ریٹ بڑا اچھا مینٹین رکھا، اور وہ US میں بھی برانڈ ہیں ایک.
نہ صرف پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا کسی اور کمپنی میں، بلکہ وہ فلپائن والے بہت اچھا ریٹ مینٹین کرتے ہیں، تو وہ یو ایس میں بھی برانڈ ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنا اچھا ریٹ مینٹین کر سکیں۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی پرسنٹیج ماڈل کی بات۔ اچھا، پرسنٹیج جو ہوتا ہے اوور آل ٹوٹل کلیکشنز کے اوپر ہوتا ہے۔ بلنگ جو آپ کرتے ہیں کسی کے اوپر، فرض کریں 5% اگر کر رہے ہیں بلنگ، تو اس کے اوپر 5% تک چارج کریں آپ، ایوریج 7% بھی کر سکتے ہیں اگر تھوڑا مشکل بلنگ ہے اس کی، جیسے آرتھوپیڈکس ہوتے ہیں تو وہ جیسے سرجنز ہیں اور اس طرح کے لوگ، تو ان کی اس طریقے سے بھی آپ پرائسنگ کر سکتے ہیں۔ اگر اے آر کی سروسز کر رہے ہیں تو اے آر ایگزیکٹلی ریگولر بلنگ کا ڈبل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے خود 18% پرسنٹیج کے اوپر یا 20% کے اوپر اے آر بھی کیا ہوا ہے۔ اگر 1 سال سے زیادہ اے آر ہے یا 6 مہینے سے زیادہ پرانا اے آر ہے تو وہ کرنا ہے اگر کسی نے، تو وہ ہائر پرسنٹیج پہ ہوگا، اور اس کے انالیسز اور ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کویسچننگ آنسرنگ کرتے ہوئے، یہ آپ ساری چیزیں انالیسز کرتے ہیں۔ کسی بھی کلائنٹ کو آتے ہوئے اس کو انالیسز کرنا یہ ایک بالکل ہی علیحدہ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو ریکارڈ کروں گا کہ کسی ڈاکٹر کا اگر نام آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی ویب سائٹ آ جاتی ہے تو اس کو کیسے انالائز کر کے اس کو پراپرلی کیسے ایک پرائسنگ پیکج یا ایک اپنا پرپوزل کیسے بھیجنا چاہیے، اور اس کو کون سی سروسز ساتھ اٹیچ کرنی چاہیے اور کون سی ای میل وغیرہ بھیجنی چاہیے۔ لیکن ابھی ہم صرف یہاں پہ قیمت کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا ماڈل آ جاتا ہے آورلی جو پرائسنگ ہے وہاں پہ، کہ آپ ایک بینچ مارک طے کر لیتے ہیں۔ فرض کریں ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بلڈ تھا، وہ کام کر رہا تھا پہلے، اور وہ 1 گھنٹے میں 10 چارج بنا لیتا تھا۔ اب ڈاکٹر نے آپ کو آؤٹ سورس کرنا ہے کام، یا پرووائڈر نے آپ کو کام آؤٹ سورس کرنا ہے، تو وہ اگر 1 گھنٹے میں 10 چارج بنا لیتا تھا، 10 پیمنٹ پوسٹنگ کر لیتا تھا، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس ٹوٹل ٹرانزیکشن مہینے میں 2000 ٹرانزیکشن آتی ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم آپ کو 2000 ڈیوائڈیڈ بائی 10 200 آورس یو کین چارجز۔ اچھا جی، اب 2000 ٹرانزیکشن کے 200 گھنٹے آپ چارج کر سکتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ آپ آورلی ریٹ طے کر لیں۔ وہ وہاں پہ آورلی ریٹ $12 سے $16 یا $16 سے $20 یہاں تک پے کر رہے ہوں گے۔ پاکستان میں ایسی کمپنیز ہیں جو، یا ایسے فری لانسرز بھی ہیں جو $3 سے بھی شروع کرتے ہیں، کیونکہ اپ ورک منیمم $3 کرتا ہے، یا دوسرے لوگ باہر بھی کچھ $3 سے کم بھی جاتے ہیں، $2.5 پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ $5 پہ بھی، 7 پہ بھی، 9 پہ بھی، 10 پہ بھی، 12 پہ بھی، اور $16 پہ بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسپیشلی جو اے آر کا کام ہے وہ $10 سے $15 پر آر کی رینج میں ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ بڑھ رہی ہے فری لانسنگ وغیرہ اور دوسری آؤٹ سورسنگ، اس میں قیمت کا کافی مقابلہ ہے، لیکن باہر کے لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا ڈاکٹرز کو کہ کہاں پہ کیا پرائسنگ ہے، لیکن ہم لوگ خود ہی جان کے انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ مشورہ دوں گا سب کو، اگر کسی کو پتہ لگ بھی جاتا ہے کہ یہ کلائنٹ پہلے اتنا پے کر رہا تھا، فرض کریں کلائنٹ $9 پے کر رہا تھا، تو اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم تمہیں $5 پے کر دیں گے، اس نے یس وی کین ڈو ایٹ دی سیم پرائس بٹ ود اے ویری ویری بیٹر کوالٹی۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کنونس ہوں گے، ہاں جی ہمیں، ظاہری بات ہے ایک بندہ اگر آپ کے پاس آیا ہے ڈیل کر رہا ہے تو وہ پہلے سے اکتایا ہوا ہے، اچھا خاصا اکتایا ہوا ہے، تو اس نے اب سوئچ کرنا ہے، تو اس کو آپ سیم پرائس پہ اچھی سروس دے دیں، وہ قبول کر لے گا۔ آپ اسے ٹرائل دے سکتے ہیں، آپ اسے منی بیک گارنٹی کا 1 month دے سکتے ہیں، 2 months دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی پرائس پہ اتنا زیادہ کمپرومائز نہ کریں۔ اور میں بار بار اس لیے پرائس پہ کہہ رہا ہوں کہ کمپرومائز نہ کریں، کہ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ پاکستان میں بھی اچھا سیٹ اپ لگا سکیں، یو ایس جا سکیں، کلائنٹس کو وزٹ کر سکیں، اور زیادہ بزنس کی گروتھ کر سکیں اور اس کی اسکیلنگ کر سکیں۔ تو جناب یہ ہو گیا دوسرا آورلی ماڈل۔
اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹاسک بیس آورلی ماڈل بھی ہوتا ہے، جیسے اگر پیشنٹ ڈیمو کی انٹری ہے، ڈیٹا انٹری کا کام ہے، تو ہو سکتا ہے وہ $5 پہ آ جائے، $3 پہ آ جائے، $4 پہ آ جائے۔ چارجز اور پیمنٹ پوسٹنگ کا کام ہے، ہو سکتا ہے وہ $7 سے $10 کے درمیان میں رینج کر رہا ہو، اور اگر اے آر کا کام ہے تو ہو سکتا ہے وہ $8 سے $12 یا $16 کے درمیان وہ ویری کر رہا ہو، کیونکہ وہ اس میں سکلز اور ساری دوسری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کالنگ اور باقی سارا کچھ وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سیکھے سکھائے ہیں بلرز ہیں یا ایکسپرٹ بلرز ہیں یا بزنس مین ہیں۔ تو بزنس مین کے تو ویسے ہی آئیڈیا زیادہ ہوتا ہے، جسٹ دے نیڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس۔ اچھا جی، اب تھرڈ بزنس ماڈل پہ جاتے ہیں۔ تھرڈ بزنس ماڈل ہوتا ہے فکس پرائس، ٹھیک ہے جی۔ ایک کام ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میری اتنی بلنگ ہے، ایک ہم سے آپ ہمارے ساتھ ایک مکمکا کر لیں یا ایک ٹھیکہ کر لیں کہ آپ اتنے پیسے، یہ پروجیکٹ ہے، اس سے 10% 20% کم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، میں آپ کو مہینے کا $1000 دیا کروں گا۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ، یہ $1000 لیں اور میری بلنگ دیا کریں، بس بات ختم۔ کوئی کہتا ہے جی $500 لیں، کوئی کہتا ہے $300 لیں۔ جیسے کچھ کمپنیوں میں منیمم بھی رکھا ہوتا ہے، کچھ کمپنی کہتی ہیں اچھا جی اگر چھوٹا کلائنٹ بھی ہے تو $300 تو کم از کم چارج کریں گے، $200 تو کم از کم چارج کریں گے، نہیں تو اگر فری لانسر ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو $100 تو کم از کم چارج کریں گے۔ بڑی کمپنیز جو ہیں، جیسے برانڈ ہے پاکستان میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا کیونکہ وہ بہتر چیز نہیں ہے، لیکن وہ ان کا منیمم جو ہے وہ $500 سے $1000 تک ہوتا ہے کہ اس سے نیچے کا کلائنٹ ہم نے نہیں لینا ہے۔ تو $1000 میں وہ ایسے کلائنٹس کا کام کرتے ہیں جن کے پاس شاید اگر وہ پرسنٹیج پہ کروائیں تو پھر ان کا زیادہ کم بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک امپلائی نہیں رکھ سک رہے ہوتے، اس لیے وہ ایک فکس پرائسنگ پہ آتے ہیں۔ جیسے اگر وہ ایک امپلائی رکھیں گے، اس کی سیٹ چارج کریں گے، اس کی کاسٹ ان کو بیئر کرنا پڑے گی اور باقی سارا کچھ، اور اس کی سیلری دینا پڑے گی، وہ چھٹیاں کر رہا ہوگا اور ان سے پیپل مینجمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو وہ بندہ $2-2,500 میں مطلب 1200-1500 اگر اس کو پارٹ ٹائم آتا ہے اس کی بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کی ایڈمن کاسٹ بھی ہو جائے گی اور چائے پانی بھی اس نے آفس میں آ کے پینا ہے۔ لیکن جب وہ 2-3 لوگ سوئچ کر جائیں تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کمپنی ڈھونڈیں جہاں سے ہمیں ایک پرماننٹ سلوشن مل جائے اور لوگ جو ہے وہ ہمارا کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہو، اور ایک مکس اینڈ میچ پرائسنگ جو ہے وہ ہم طے کر لیں۔ کبھی ان کو تھوڑی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کمپنی کو تھوڑا سا کہہ لیں گھاٹا لگ جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے بھی چیزیں سیٹ اپ ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک چوتھا سیٹ اپ ہے قیمت کی طے کرنے کا، معاملات کی طے کرنے کا چوتھا جو ہے طریقہ کار ہے، وہ ہے پر FTE، فل ٹائم امپلائی۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بلر ہیں، ہم ٹرینڈ سٹاف ہے، آپ کتنی سیٹیں چاہیے ہم اتنے دے دیں گے، بندے ٹرینڈ ہیں، کون کون سا کام کرنا ہے وہ آپ بتا دیں، آپ کو ریزلٹس دیں گے، رپورٹس دیں گے، ان کی حاضریاں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ یا وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ادھر 8 بندے کام کر رہے تھے، تو آپ ایسا کریں ان 8 بندوں کا کام ہم سے کروا لیں، اور جو ہے نا 8 بندوں کی وہاں پہ اگر آپ سیلری $2500 پے کر رہے تھے تو آپ ہمیں $1200 پے کر دیں، یا کم سے کم یہ $750 یا $700 پر FTE تک بھی چلتا ہے، کچھ لوگ $1500 میں بیچ دیتے ہیں، واٹ ایور، لیکن یہ ایک پر FTE ماڈل بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارے جو ماڈل ہیں یہ میں نے آپ کو آؤٹ سورسنگ کے بتائے ہیں، میڈیکل بلنگ آؤٹ سورسنگ کے بتائے ہیں۔ ایک آن شورنگ کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ آن شور کا مطلب ہوتا ہے کہ مالک جو ہے وہ ادھر ہی ہوتے ہیں جس کا پروجیکٹ ہوتا ہے، یا ایکچوئل اونر جو ہوتا ہے، آؤٹ سورسنگ اور آف شورنگ۔ آف شورنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا گروپ آف ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہاں سارا کنٹرول ہمارے پاس ہی رہے، ہم ہی لوگ ہائر کریں، ہم ہی فائر کریں، اور وہ ایک پروجیکٹ مینیجر اپوائنٹ کر دیتے ہیں دوسرے کنٹری میں، اور وہاں پہ جا کے لوگ آفس سیٹ اپ کرتے ہیں اور باقی سارا کچھ، اور اس میں وہ کچھ مینجمنٹ فی چارج کر رہے ہوتے ہیں۔
اچھا، یہ جو طریقہ کار ہے قیمت کا، یہ پاکستان میں بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن یہ انڈیا میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور بھی کنٹریز میں بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ پاکستان میں بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنا ہم کارپوریٹ لیول پہ ہمیں چیزوں کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں، ہمیں وہ ڈیلز بھی کرنی نہیں آتی۔ تو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ ہاں، بہت سارے لوگ کانٹریکٹ لوز کر جاتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ ایگریمنٹ کی بات ہو کے، پریزنٹیشنز ہو کے، اور بعد میں کہتے ہیں پروجیکٹ نہیں ملا، تو ایکچولی وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ کلائنٹ کی کیا صورتحال ہے، کلائنٹ چارج کیسے پہلے پے کیسے کر رہا تھا، پہلے کس قیمت کے لحاظ سے کام کر رہا تھا، اور اب کیسے کام کر رہا ہوگا، اور اب وہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو کوشش کریں، آپ کلائنٹ سے پوچھ لیں گے ہاؤ یو ووڈ لائک ٹو پے، تم پہلے آورلی پے کر رہے تھے یا پرسنٹیج پے کر رہے تھے۔ تو یہ بات پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس، میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لیکن اگر آپ آج کل سردیوں کا سیزن ہے، تو اگر آپ باہر جائیں، سمیاں خریدیں یا اورنجز، مالٹے خرید رہے ہوں، تو وہ پر کے جی کے حساب سے بھی کسی جگہ بک رہے ہوں گے، اور درجن کے لحاظ سے بھی بک رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اچھا جی آپ کیسے بیچ رہے ہیں، یا وہ کہے گا کہ آپ نے کیسے خریدنے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس دونوں پرائسنگ ماڈل ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ پرسنٹیج کی بھی تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے، اور آورلی کی بھی، اور فکس کی بھی، اور ایف ٹی ای کی بھی، تو وہ بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے ملک میں آ کے سیٹ اپ لگانا چاہتا ہوں، تو میں انویسٹمنٹ کر دوں، آپ سارا کچھ کر لیں گے، آپ صرف مینیج کر لیں، اور مینجمنٹ فی میرے سے چارج کر لیں پر ایف ٹی۔ تو میں ایک کمپنی کو جانتا ہوں جو کہ پر ایف ٹی جو ہے وہ مینجمنٹ فی $150 چارج کر رہی تھی، اور باقی سارا کچھ کلائنٹ کا تھا۔ کمپنی میں سارے ٹولز، سارے کمپیوٹر، سارے بجلی کا خرچہ، سارے امپلائیز، سارے جو ہوتے ہیں آفس بوائز، ٹھیک ہے، لوگوں کی ریفریشمنٹس، چائے وغیرہ، کھانا، ڈنر، پک اینڈ ڈراپ اگر دے رہے ہیں تو آنے جانے کا، اگر نہیں دے رہے تو وہ تو اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ امید ہے آپ کو یہ سب اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ میں انشاءاللہ جو ہے جی اگلی ویڈیو سے ہم مارکیٹنگ یا بزنس سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ بزنس سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے، اور بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کیا کیا چیزیں آپ نے کہاں کہاں سے کتنی سستی اور کتنی مہنگی مل سکتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کاوش بزنس ڈیولپمنٹ کی یا مارکیٹنگ کی ویڈیوز کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اوپر، جو کہ اڑان بھرنے کے لیے وہ فرسٹ فلائٹ کی طرح، ہز فرسٹ فلائٹ کی طرح کنارے پہ کھڑے ہیں، بس ان کو ایک تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس ٹولز اور پاور سب کچھ ہے ان کے پاس، اور وہ اس بزنس میں جمپ ان ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کاروبار ہے۔ رات کا جاگنا، اگر ہم پاکستانیوں کے لحاظ سے بات کریں یا انڈین کے لحاظ سے بات کریں، اور پھر کمٹمنٹ رکھنا، اور پھر کنٹینیوٹی جو ہے لگاتار، جسے ہم اردو میں جہد مسلسل کا نام دیتے ہیں اکثر، تو یہ جہد مسلسل ہی آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے لگاتار اور محنت کرتے رہنا ہے، اور آج کل بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کو موبائل کی عادت ہے تو موبائل کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، جیسے دوستوں میں بیٹھے ہوں تو ای میل سینڈ کر سکتے ہیں، ای میلز فائنڈ کر سکتے ہیں، کالیں کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں، جی کچھ سوشل میڈیا پوسٹ بنا سکتے ہیں، بہت کچھ، لیکن ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے آئندہ انشاءاللہ۔ ای میل جو ویڈیو ہے وہ ہم بزنس سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب
نے مجھے اگر کوئی کویشچن ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے لنکڈ پہ پوچھ سکتے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مجھے لنکڈ پہ ریچ آؤٹ کریں. حافظ حماد مرزا اگر آپ گوگل پہ لکھیں تو میرے سارے لنکس ٹاپ پہ آ جائیں گے. آپ مجھے میرے بارے میں جان بھی سکتے ہیں اور میرے سے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور میرے سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. شکریہ جی. السلام علیکم. اللہ حافظ.